بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور میرے معزز ناظرین، میں آپ کا جانا پہچانا ناصر الدین، دا لیجنڈ آف ناصر الدین شو میں. جیسا کہ میرا آپ سے وعدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو آپ کو کسی اور یوٹیوب چینل پر یا کسی بھی چینل پر نہیں ملے گی، اور وہ ہوں گی اندر کی خبریں، اور وہ ہوں گی اندر کی بھی نہیں بلکہ اندر کی خاص خبریں. مثلا آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات بتانے لگا ہوں جسے سن کر آپ بہت حیران ہوں گے. ایک لڑکا کھلنڈرا سا، آوارہ سا، فلمیں دیکھنے کا شوق، بوڈی کرنے کا شوق. چچا جو تھے ایک باوقار اور باعزت آدمی تھے، اور ایک بہت اچھے عہدے پر فائز تھے، اور لوگوں میں ان کی بہت بڑی عزت تھی. ان کے یہ بھتیجے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکا ہاتھ سے نکل جائے گا تو انہوں نے اسے کام پر لگانے کے لیے اسے ایک درزی کی دکان کھول دی اور اسے کہنے لگا تم اس دکان کو چلاؤ. اب جناب اس نے کوشش کی درزی کی دکان چلانے کی، لیکن دن بدن جو کاروبار تھا وہ بیٹھتا چلا گیا، دکان پیچھے ہٹتی چلی گئی، کرایہ بڑھتا گیا. تو ایک دن جو وہ اس کے چچا تھے، جو بڑے مزیدار آدمی تھے اور باعزت تھے، وہ اس محلے میں آئے جہاں دکان کھول کر دی تھی. انہوں نے ارد گرد سے پوچھا کہ یار یہ جگہ تو بہت اچھی تھی، اور یہاں پہلے جو دکان تھی یہ بہت چلتی تھی، میں نے صرف پیشہ مطلب درزی کی دکان کیوں نہیں چل رہی؟ تو اس کو ایک لڑکے نے بتایا، کہتا ہے چچا جی دکان کیسے چلے؟ کہتا کیوں؟ کہتے یار اتنا ٹاپ کا درزی اور دکان نہ چلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے جی وہ ٹاپ کا درزی جو اپنا کٹنگ کرتا ہے، سوٹ سیتا ہے، پیسے گھر لے جاتا ہے. تو کہتا ہے وہ میرا بھتیجا کیا کرتا ہے؟ اندھا ہے؟ کہتے نہیں جی اندھا نہیں، اس کی 4 آنکھیں، اور اس نے وہ آنکھیں جو ہیں اسی درزی کی بیٹی سے لڑا رکھی ہیں. اس کا سارا دن جو ہے وہ اپنی اس کی بیٹی کے ساتھ عشق میں اور ڈھونڈی کرنے میں اور باتیں کرنے میں، رکا بازی کرنے میں جاتا ہے، اور دکان جو ہے اس کی کمائی اس کا باپ لے جاتا ہے لڑکی. تو انہوں نے جناب وہ دکان بند کر دی، اور بند کرنے کے بعد اس کو کان سے پکڑا اور لے آئے. اور اس نے دیکھا کہ یہ رومانٹک سا آدمی ہے، لڑکیاں دیکھنا چاہتا ہے اور ان سے عشق کرنا چاہتا ہے، بجائے اس کے کہ یہ محلے میں کسی محلے دار کی لڑکی سے عشق لڑے اور اس کو مار دے یا پرابلم ہو. وہ اس کو فلم انڈسٹری میں لے آئے. انہوں نے کہا یار یہاں تم کام کرو. اب انہوں نے کیوں لایا؟ انہوں نے کہا یہاں تو خوبصورت اتنی اس کو نظر آئیں گی، لفٹ اس کو دے گی کوئی نہیں، بس ان کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہے گا اور پھر ساتھ کام بھی کرتا رہے گا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ یار یہاں اس کو ایک ڈائریکٹر سے کہا کہ اس کو کچھ ڈائریکشن سکھا دو یا فوٹوگرافی سکھا دو، کچھ ہی سکھا دو. اس لڑکے کا وہاں دل لگ گیا. اور یہ نہیں دل لگا اس لیے کہ میں وہ ہر وقت تتلیوں کو گھورتا تھا یا لڑکی کو پیچھے جاتا تھا. وہاں جا کر اس نے جو دیکھی بات وہ یہ دیکھی کہ سب سے زیادہ رسپیکٹ اس شعبے میں کس کی ہے. تو اس نے دیکھا کہ ہیرو کی ہے، ہیروئن کی ہے، لیکن اس نے دیکھا یہ دونوں بھی اس آدمی کے سامنے جھکتی ہیں جس کو ڈائریکٹر کہتے ہیں. تو اس نے کہا میں ڈائریکٹر بنوں گا. اس نے ڈائریکشن سیکھنا شروع کر دی، ڈائریکشن سیکھنا شروع کر دی، اور آخر کار اس کو ایک چانس مل گیا اور اس نے فلم بنائی. اور اس فلم کا نام تھا پھول. 1944 میں وہ ریلیز ہوئی. اس کے بعد اس نے ایک فلم اور بنائی، اور اس نے صرف اپنی زندگی میں وہ 2 ہی فلمیں بنائی. لیکن ہندوستان کی فلم انڈسٹری کی تاریخ میں سب سے اوپر جن 2 آدمیوں کا نام ہے ان میں ایک نام اس کا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کون آدمی ہے؟ یہ وہ آدمی تھا جس نے فلم مغل اعظم بنائی. اس کا اصل نام تھا کریم الدین آصف، اور اس کے چچا تھے نذیر ایکٹر، جنہوں نے سور لتا سے شادی کی اور پھر پاکستان میں آ گئے اور یہاں انہوں نے فلمیں بنائی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا وہ کے آصف بنا، ٹاپ کے ڈائریکٹروں میں ایک ڈائریکٹر بنا. اور اسی کے ساتھ اب میں ایک اور ڈائریکٹر کی آپ کو کہانی سناتا ہوں. کبھی لاہور میں 84 سن میں تھے، ٹورن ٹاکی ڈال کر. آج لاہور میں 5 یا 4 سن میں رہ گئے. جدید سنموں کو چھوڑ کے اگر دیکھتے ہیں شاپستان ہے، پرنس ہے، گلستان ہے، اوڈین اور کیپیٹل ہے، بس. یہاں ایک سنما ہوا کرتا تھا مون لائٹ. مون لائٹ سنما جو ہے وہ میکلوڈ پر جتنے سنمے تھے ان میں سے سب سے نچلے درجے کا سنما تھا.
وہاں ایک جو کلاس سب سے چھوٹی ہوتی تھی 4 آنے کی کلاس، اس کلاس میں وہ چیکر تھا اور گیٹ کیپر تھا، چیک کر کے اندر آدمی بھیجنا. کتنا عرصہ وہ یہاں وہ کام کرتا رہا. کرتے کرتے وہ اب چونکہ گیٹ کیپر تھا تو جب فلم شروع ہوتی تھی اندر سے دروازہ لاک کر کے وہ فلم دیکھتا تھا. اب فلم دیکھتا تھا تو اس کو فلم دیکھنے کا شوق ہو گیا. فلم جب ٹوٹتی تھی پہلا شو اور لوگ آتے تھے جوک در جوک، تو سب سے پہلے جس آدمی کے گلے میں ہار ڈالے جاتے تھے وہ ڈائریکٹر ہوتا تھا. اور وہ دیکھتا تھا کہ ہیرو بھی اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں، ہیرو بھی اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں. تو اس کے دل میں بھی ایک سمائی کہ میں ڈائریکٹر بنوں گا. اور میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، پیشن کی بات ہے، اس کو اپنے کام سے پیشن تھا، عشق تھا، جذبہ تھا، ضد تھی، انتھک محنت کی. ہندوستان کی انڈسٹری میں چلا گیا اور وہاں کام کرتے کرتے وہ شخص جو تھا وہ ڈائریکٹر بن گیا. اور چٹا ان پڑھ، کریم الدین ناصر تو پڑھا لکھا آدمی تھا نا تھوڑا بہت، وہ چٹا ان پڑھ، اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا تھا. اور فلمیں کون سی بنائی؟ عورت، آن. اس عورت کو پھر سے بنایا مدر انڈیا کے نام سے. اب آپ کو اگر نہیں یاد آیا تو اس کا نام تھا محبوب، جسے محبوب اعظم کہتے ہیں. یہ دونوں ڈائریکٹروں کی آپ ہسٹری دیکھیں، اور وہ جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ بڑے لوگ ہمیشہ بہت نچلے طبقے سے اوپر آئے ہیں. اگر دنیا میں 100 بڑے آدمی کی تاریخ لکھی جائے جو سب سے بڑے ہیں، تو ان میں 90 آدمی ایسے ہوں گے نیچے سے اوپر گئے ہوں گے، یا یتیم ہوں گے، یا غریب ہوں گے، یا بے بس ہوں گے، یا مجبور ہوں گے، یا لاوارث ہوں گے. تو یہ تھی ان 2 ہدایت کاروں کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی. اور یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. کریم الدین آصف کے نام سے مشہور ہوئے، اس کے بعد فلم نہیں بنائی. اور محبوب اعظم نے تو بہت ساری فلمیں بنائی، لیکن ان کی عورت، ان کی آن اور ان کی مدر انڈیا وہ فلمیں ہیں کہ آن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مدر انڈیا تو ادھر آئی نہیں. آن جب لگی تھی رتن سنیما میں وہ ریلیز ہوئی تھی، اور آپ یقین کریں کہ جب لاسٹ شو ختم ہوتا تھا تو اس وقت سنیما کی تمام کھڑکیوں کے سامنے تقریباً 100 آدمی کی لائن ہوتے تھے. وہ رات وہیں سوتے تھے، بلیو می. اگلے دن 3 بجے ٹکٹ کھلتا تھا، وہ کھڑکی پر ٹکٹ لیتے تھے، کیونکہ اس وقت فلم ایک آدھ سنیما میں ریلیز ہوتی تھی. اور اس وقت ویڈیو بھی نہیں تھا، اس میں وہ بھی نہیں تھا جس کو آپ فلم دیکھ لیتے تھے کیسٹ پر، وہ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھے، سنیما میں ہی فلم دیکھی جاتی. تو یہ لوگ کہاں سے آتے تھے؟ یہ لاہور کے باہر کے لوگ تھے، یہاں کے نہیں تھے. کوئی قصور سے آیا، کوئی ریونڈ سے آیا، کوئی پتوں کی سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور آیا ٹکٹ نہیں ملا لاسٹ شو کا تو وہیں سو گئے. یہ محبوب اعظم تھا. خدا حافظ.